السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے وقت کے ظالم اور ایاز بادشاہ کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ شروع اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا خزانہ تھا اور ان کے نیک کاموں کی دنیا تعریف کرتی تھی۔ جنہوں نے آپ کو مانا ان کی عزت ہمیشہ دگنی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عادتیں بہت ہی اچھی تھیں، لیکن ایک بات جو خاص درویشی کا حصہ ہوتی ہے وہ تھی اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی اللہ والے تھے جو دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے بھی وقت کے بادشاہوں کے دروازے پر کبھی بھی نہیں گئے۔ آپ کو یہ بناوٹ کی باتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ آپ چاہتے تو قدموں میں دنیا ڈھیر ہو سکتی تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت بغداد میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو ایاز بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا جانی اور شرابی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے محل میں ہمیشہ شراب اور کباب کی محفلیں سجی ہوتی تھیں۔ ملک کی جوان عورتیں بادشاہ کو لبھاتی رہتی تھیں۔ وہ بادشاہ اتنا ایاز پرست تھا کہ اس کا ہر دن ہر رات عیاشی میں گزرتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا تو مسلمان، پر وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دور تھا۔ نہ نماز نہ روزہ، بس اس کو اپنی دولت اور رتبے پر بڑا ہی غرور تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں بہت شہرت تھی، اور آپ کی عزت اور شان کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کی چوکھٹ پر سوالی بن کر آتے تھے۔ اس بادشاہ نے جب لوگوں کی زبانی آپ کے نام کے چرچے سنے تو سوچا کیوں نہ سب کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار خاص میں جا کر تاج اور تخت پیش کر دوں تاکہ میری تعریف ہو جائے۔ اس نے بہت بار آپ کے دربار میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس بادشاہ کو آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ کبھی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، نہ ہی کبھی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں لپیٹ چکا تھا، دن رات جنا کرتا اور سب لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جانا چاہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ جس شخص پر ایک درم بے انتہائی بے حیائی اور برائی بڑھتی جا رہی تھی، بغداد کے لوگ بہکتے جا رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اس حاکم کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے، جس سے بچاؤ کے لیے کوئی میدان میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ اس بادشاہ کی بہت زیادہ پہنچ تھی، اور اگر کوئی اسے غلط کام سے منع کرتا تو وہ اسے مدبا دیتا اور پھر جیل میں ڈلوا دیتا۔ لوگ اس کے حکم کو ماننے پر راضی تھے اور اس کے کہنے پر اپنی گردن بھی اڑوا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دن آپ کو خبر ملی کہ اس بادشاہ نے ظلم کی حد کر دی ہے، خود تو رات بھر نشے میں ڈوبا رہتا ہے، جنا کاری کرتا ہے، اور لوگوں پر بھی ظلم بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غریبوں کو کسی گدھے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ غوث اعظم کو بہت جلال آیا۔ آپ کا یہ احساس جوش میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن عالم اسلام کے مرکز علم کے شہر بغداد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں بدر پر گر رہی ہیں، اس کی بنیاد بکھرتی جاتی ہے۔ اے باشندگانو زمین، آؤ، جو گر گیا ہے اسے مضبوط کر دیں، جو ڈر گیا ہے اسے درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سبھی کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آؤ سب مل کر کام کریں، برائی کے ان کاموں کو روکیں۔ اے سورج، اے چاند، ایک دن تم سب آؤ۔ یہ ایسا جاندار خطبہ تھا کہ لوگ خود بخود سے آئے۔ لوگ آپ کے اس کلام کو سن رہے تھے۔ آپ کے بیان کو سن کر تو ویسے بھی ان کی دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ برائی سے ہمیں بچنا ہے اور برائی کے کاموں کو روکنا ہے
تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے عوام اپنی آواز ملاتے ہیں اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس برائی کے کام کو روکیں گے۔ اب یہ خبر پہنچی اس بادشاہ کے پاس کہ شہنشاہ بغداد نے ایک بہت ہی بڑا اجلاس کر دیا ہے، یعنی مجلس سجا دی ہے، اور جس میں اس بادشاہ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آپ بھڑکا نہیں رہے تھے، صرف برائی کے خلاف کام کر رہے تھے اور عقل دے رہے تھے ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو کہ جن کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں پر بے در پہ مشکلات آ رہی تھیں۔ پہلے بھی آپ کے دربار میں آ کر آپ کو اس نے خریدنا چاہا تھا، لیکن آپ کا تو کوئی مول نہیں تھا۔ آپ تو دنیا کی دولت سے بے نیاز اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو تو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ناظرین، جن کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ خیر، بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو محل میں بلا کر کہا، ہم کیا کریں؟ یہ شہنشاہ بغداد کو تو لوگوں میں بہت چاہتے ہیں اور ان کی بات کو سن کر لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر آپ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے دربار میں جائیے اور گھٹنے ٹیک دیجیے، لوگ اس عمل سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی خوب نوازا ہوا تھا، کیونکہ ہر کوئی آپ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دینا چاہتا تھا، اور لوگ آپ کی بات کو بہت مانتے تھے، سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اسی لیے عوام کا ساتھ پانے کے لیے اس بادشاہ وقت نے پھر دولت کی چمک سے آپ کو خریدنا چاہا۔ بادشاہ کے اس طرح دربار میں آنے پر اب اپنی روبدار آواز میں کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے خریدا نہیں جا سکتا، میں صرف دین اسلام کی رہنمائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہر گھر میں پہنچے، اور ہمارا دین ہمارا حرام چیز سے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی دولت کی حیثیت میرے سامنے رائی برابر بھی نہیں ہے کہ جس طرح کسی شخص کی ہتھیلی پر سے رائی کا دانہ گر جائے اور وہ رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کوئی جھک ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں، برے کام سے رک جاؤ، نیکی کی دعوت دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی اور وہ خاموشی سے دربار سے چلا گیا۔ اس کو عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کو عقل آئی تھی۔ آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ بادشاہ نہیں سدھرا، لیکن جن کو سدھرنا تھا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سدھر گئے۔ کتنے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، کتنے لوگ آپ کے دست حق پر طائف بھی ہوئے، لیکن بغداد کا وہ مغرور بادشاہ اب بھی آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا اور دنیا میں مصروف تھا، کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، اسی لیے اس نے آپ کے سامنے آواز نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دربار میں رہتا، ساری عیاشی والے کام کرتا۔ اس کا ایک خاص کوتوال سپاہی تھا جو اس کے لیے شراب لانے کا کام کرتا تھا، اور جب اس کے مہمان خصوصی دور کے ملکوں سے آتے وہ ان کے لیے خاص قیمتی شراب کو پیش کرتا۔ وہ کوتوال بہت طاقتور تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے شورما نہیں ٹک پاتے تھے، اور اس کو بھی اس بات پر غرور تھا کہ یہ درویش فقیر لوگ تو بس اللہ کے بلی ہیں، یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو عام کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے درس میں محفل میں شامل ہوا کرتے تھے، جہاں پر بھی آپ کی خطابت ہوا کرتی تھی وہ آپ کی تربیت میں رہتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی ایک بہت بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں شیخ عبد الرزاق اور شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ پورا محلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا۔
آپ کی محبت چاہت دل میں رکھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے۔ آپ نے سب کو نماز جمعہ کی دعوت دی اور کہا کہ چلو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے کیونکہ آپ کو ہی اس نماز جمعہ میں امامت کرنی تھی۔ ابھی آپ کا قافلہ مسجد کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی کوتوال سپاہی کچھ دوسرے سرکاری ملازموں کے ساتھ گدھوں پر سوار آپ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان کے پاس کچھ گدھے تھے جن پر وہ لوگ سوار تھے۔ جب وہ گدھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو ان میں سے جو طاقتور گدھے تھے ان پر 3 مٹکے رکھے ہوئے تھے جو بڑے بڑے مٹکے تھے۔ باقی گدھوں پر وہ کوتوال اور اس کے ملازم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ جب کوتوال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گدھوں پر سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ رکو۔ آپ کی بلند اور رعبدار آواز کو سن کر بھی وہ لوگ رکنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ لوگ رک گئے۔ ویسے بھی آپ کے سامنے کسی کے ٹکنے کی ہمت تو تھی نہیں، پھر بھی وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے اس لیے انہیں رکنا پڑا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم شاہی محل جا رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ کے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانے دیں۔ ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو کوتوال نے کہا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوتوال کی طرف دیکھا، سردار ہو کر وہ بہت ہی مغرور بھی تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے دل میں حسد جلن رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کو کہاں جانا ہے؟ نہ آگے نہ بڑھنا، یہیں پر رکے رہو۔ وہ شرکس اور نافرمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اس کے دل میں تو تھی ہی نہیں۔ اس کوتوال نے کہا آپ کا حکم نہیں مانا۔ آپ کو غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا بلکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اور یہ بات تو آپ کو ہرگز پسند نہیں تھی۔ اس شہر میں جہاں پر اللہ کے ماننے والے ہوں وہاں پر ایسا بادشاہ ہے جو کہ شراب پی رہا ہے اور لوگوں کو بھی پلا رہا ہے اور اس کے وہ چیلے اس کی بات کو مان بھی رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ آپ کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی پسند کرتے تھے۔ ان کے دل میں آپ کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ یہ ایک درویش ہے، اس کی بات کیوں مانیں گے؟ جس کے پاس اتنی دولت ہے، جائیداد ہے، تخت تاج ہے، اس دنیاوی بادشاہ کو کیوں نہ مانے؟ آپ کے کہے ہوئے الفاظوں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جو کوتوال تھا اس نے کہا ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم اپنے بادشاہ کی بات مانیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو سرکار بغداد نے فرمایا مجھ سے نہیں ڈرتے، نہ ڈرو، لیکن اس خدا سے تو ڈرو۔ عیاشی کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ شراب تو وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب نہ خود پیو اور نہ ہی کسی کو پلاؤ۔ یہ شراب اپنے بادشاہ کے لیے خاص طور پر لے کر جا رہے ہو، وہ بھی ایسے خاص دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن جبکہ تمہیں پاک صاف ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تم ایک درویش فقیر ہو، میں تمہاری بات نہیں ماننا چاہتا۔ وہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ اب اس کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو سب لوگ ان کی باتیں نہیں سنو، یہ تو ایسے فقیر لوگ ہیں، چلو آگے بڑھو، ہمارے لیے بادشاہ کا فرمان زیادہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے گدھے آگے بڑھا دیے۔ بہت ہی غرور سے وہ لوگ اپنے گدھوں کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور جو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گدھوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم رک جاؤ۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کا حکم سنتے ہی گدھے فوراً رک گئے اور ایسے آپ کی طرف بڑھنے لگے جیسے ایک بادشاہ کے حکم پر اس کے غلام چلتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ کوتوال اور اس کے ملازم گھبرا گئے اور وہ گدھوں سے اتر کر وہاں سے بھاگنے لگے کہ ہمیں تو ان کے پاس نہیں جانا، یہ تو کوئی جادوگر ہیں۔ گدھوں پر انہوں نے کچھ منتر پڑھ کر پھونکا ہے، تبھی ان کی بات سنتے ہوئے وہ گدھے وہاں جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم کوتوال اور اس کے سپاہیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ گر کر تڑپنے لگے۔ درد کیسے ہوا پتہ نہیں چل پا رہا تھا
پر وہ درد ان کی جان لے رہا تھا۔ اللہ کے ولی کے تو سب دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ بھلا آپ کیسے خوش ہوتے؟ کوئی درد سے بے حال ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا، تم لوگ ایک تو گناہ کرتے ہو، پھر اس پر حد درمی بھی کرتے ہو۔ وہ سب آپ کو کہنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے جو کچھ پڑھ کر پھونکا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کوتوال نے کہا، آپ نے ان جانوروں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، یہ بھی آپ کی بات سننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں اور ضرور آپ نے ہی کچھ پڑھ کر ہمارے پیٹ پر پھونکا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اوپر سے اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوئے، اسی لیے یہ درد بھی تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس میں کوئی جادوگری نہیں ہے۔ درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ درد سے بلک رہے تھے۔ اب جس گدھے پر وہ کوتوال بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اپنے سر کو ہلانے لگا، جیسے بول رہا ہو کہ تیرا غرور تجھے لے ڈوبا، تو نے سلطان الاولیاء کی شان میں کتنی بڑی بے ادبی کرتی ہے۔ وہ بار بار سر کو ہلا کر اسے بتا رہا تھا کہ اب بھی معافی مانگ لے، اب بھی سدھر جا، اب بھی سنبھل جا، تو ایک ولی اللہ سے ٹکر لے رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کو ستانے والوں کو سزا ایسی ہی ملتی ہے، اور یہ تو معمولی سزا ہے۔ اسی وقت ایک ملازم چیخا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت برا کیا، مجھے معاف کر دیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی، میں نے برائی کا راستہ چنا اور برے لوگوں کا ساتھ دیا، میں بادشاہ سے ڈر رہا تھا جو کہ دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن میں اس اللہ سے نہیں ڈرا جو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ کر رہا تھا اس کے پیٹ کا درد صحیح ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تو اب اس کوتوال نے بھی کہا، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے اور سب نے توبہ کر لی، سب کے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رحم آ گیا اور سب سے فرمایا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شرمندہ ہو رہے تھے کیونکہ ان کے مٹکوں میں شراب تھی، وہ کس منہ سے آپ کے سامنے شراب لے کر جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، ایک ایک کر کے مٹکوں کو کھولو۔ انہوں نے جیسے ہی مٹکوں کو کھولا تو ان میں شراب کے بجائے سرکہ تھا۔ وہاں کھڑے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو اب وضو کرو اور نماز پڑھنے کی تیاری کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سارے بادشاہ کے ملازم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم بن چکے تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے اور وضو کرنے کے بعد نماز جمعہ کے پیچھے ادا کیا۔ آج تو بہت اچھا لگا تھا، کیا سرور آ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بنے اور مقتدی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے تو ایسی نماز انہوں نے پڑھی ہی نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ باہر آئے، اب وہ شراب تو تھی نہیں، وہ تو حلال سرکہ تھا۔ وہ کہنے لگے، حضرت اب ہم ان کا کیا کریں؟ بادشاہ تو بہت ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ یہ مٹکے اس کے دربار میں لے کر جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ وہ کوتوال بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور سب شراب کے انتظار میں تھے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا، تم نے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ پھر کوتوال نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ ہم کیا کرتے، آپ کو تو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے دل کیسے بدل گئے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم ایک درویش کی باتوں میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جلدی سے ان مٹکوں سے شراب نکالو، ہمارے مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کے ملازم نے مٹکے کا منہ کھولا، شراب تھی ہی نہیں، وہاں تو شرکہ تھا۔ وہ ملازم خاموش کھڑا تھا۔ راجا نے کہا، کیوں اتنا انتظار کروا رہے ہو؟ ہمارے مہمان کب سے شراب پینے کے محتاج ہیں اور تم ہو کہ شراب نہیں لاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور، پر اس میں تو شرکہ ہے، شراب ہے ہی نہیں۔ بادشاہ غرجنے لگا، اس نے کہا، کوتوال کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو شراب لے کر نہیں آیا؟ کوتوال نے کہا، یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس بزرگ کی
करामत देखी, जब हमारे पेट में दर्द उठा और जब हम तायब हुए, उसके बाद मटकों को खोला तो उसमें शराब नहीं थी बल्कि हलाल शुरका था। वैसे भी हमारे दीन इस्लाम में तो हराम है ना, शराब हमें पीना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी को पिलाना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से होश गुम हो जाते हैं। बादशाह ने चीख कर कहा, तुमने जो कुछ किया है मैं तुझे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। फिर बादशाह गुस्से में लाल होकर तलवार उठाए गौसे आजम की दरबार की तरफ गया। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा और गौसे पाक की नूरानी आंखों को देखकर बादशाह का गुस्सा बिल्कुल उतर चुका था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम यहाँ पर अल्लाह पाक की मर्जी से पहुँचे हो, मैं तुमको अयाशी करते हुए देख रहा हूँ। एक अरसे से तुम लोगों को बुरे कामों की तरफ लगा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। एक हुक्मरान होकर लोगों को बुरे काम के लिए उकसाना ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारी दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत तभी ख़राब होगी। इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। शराब को पीकर तुम अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? वह शराब ही थी जो कि अल्लाह के हुक्म से शुरखा बना दी गई थी। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग शुरका ही लेकर आए थे। आपने कहा, अच्छा ऐसा है तो दोबारा से देख लो क्या हुआ था। जो उनके साथ हुआ था वो तुम भी अपनी आंखों से देखो। अब वह अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, किस तरह नमाजी जुमा के लिए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि जा रहे थे और वह कोतवाल अपने मुलाजमों के साथ गधों पर बैठ के आ रहा था। किस तरह उसने गुस्ताखी की, बेअदबी की, फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन आपके फरमान पर गधे रुक गए और आपकी तरफ आए। वह कोतवाल वहाँ से भागने लगा। फिर उसके और उसके साथियों के पेट में शदीद दर्द उठा, वह तड़पने लगा। उसके बाद उन सबको अकल आ गई, उन्होंने फ़ौरन तौबा की और फिर जो आपके हुक्म पर मटके खोले गए तो वह सचमुच शराब नहीं थे। वह हुक्मरान, वह खलीफा, वह बादशाह अपनी आंखों के सामने सारा माजरा देख रहा था। आपने फरमाया, खलीफा वक्त, क्या देखा तूने? क्या यह कोई जादू है? तुमको इस मुल्क के लोगों पर हुक्मरान बनाया गया है और तुम यहाँ पर फहाश फैला रहे हो। जब इस मुल्क का हाकिम ही ऐसा होगा तो फिर लोग किस रास्ते पर चलेंगे? जानते क़यामत के दिन सबसे पहले पूछ एक आदिल हुक्मरान से होगी। अगर वह अल्लाह का पसंदीदा हुआ, उसने नेक अमल किए, वह इंसाफ पसंद हुआ तो वह जन्नत में जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई शख्स जिसको अल्लाह पाक ने किसी भी रयत यानी रियाया का लोगों का जिम्मेदार बनाया है, वह वहाँ का बादशाह है, खलीफा है। वह जिस दिन मरे उस हाल में मरे कि वह अपनी रियाया के साथ खयानत करने वाला हो तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। बादशाह, हमारे पास दरबार में तुम आए, हमारे सामने दौलत के ढेर लगा दिए, दौलत का झांसा दिया और दौलत को हमारे कदमों में डालकर हमें ख़रीदना चाहते थे, लेकिन हमें इन चीज़ों की तलब नहीं हुई। हम यहाँ पर अपने लिए नहीं हैं, हम फ़कीर लोग हैं। शहर में रहना हमारी खासियत में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की खिदमत के लिए आए हुए हैं। हम दरवेश किसी भी खिदमत करते हैं तो फिर अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इसीलिए एक हाकिम भी लोगों की खिदमत के लिए इस गद्दी पर बिठाया गया है जिस पर तुम बड़े और शान से बैठे हो। तुमसे हर चीज़ की पूछगछ होगी। क्या समझते हो तुम बच जाओगे? अल्लाह जब बड़े बड़ों की पकड़ करता है ना तो ज़मीन पलट जाती है। तुम तौबा नहीं करोगे या फिर करोगे, यह सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। बात तुम्हारे फ़ायदे के लिए भी है और लोगों के फ़ायदे के लिए भी है। लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी तुमने। याद रखो, मजलूम की बद्दुआ अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला उनकी आह को सुनता है। इससे पहले कि तुम पर अजाब इलाही आए तुम तौबा कर लो और यह तुम अपने लिए ही करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे। वह तो खौफ से लरज रहा था। फिर बादशाह ने उसी वक्त आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और आज से शराब पीने से तौबा की, यहाँ तक कि जिनाकारी से भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और कहा कि सच में मैं भूल गया था कि मैं तो एक
حاکم وقت ہوں، مجھے تو لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں تو خود کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اور بادشاہ ہو کر اتنی غفلت میں وقت گزارا۔ میں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، ہمیں آپ کے لیے اپنے دل میں دشمنی اور کینہ رکھا۔ میں آپ سے حسد کرتا تھا کیونکہ لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، لیکن یہ حسد میرے کسی کام کی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اپنا مریدوں میں لے لیجئے، میں بادشاہ نہیں رہنا چاہتا، میں تو مرید ہوں آپ کا، میں ایک فقیر ہوں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کو سنا اور آپ کے ساتھ رہ کر کے وہ ایک اچھا بادشاہ بن گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔